بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ یہ تمام انبیاء مساوی الحیثیت ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد ہے، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کی رب کی طرف سے اس پر اتارا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ گرچہ اس آیت کا تعلق براہ راست انبیاء علیہم السلام سے ہے، لیکن اس کا ایک وسیع تر اطلاق بھی ہے، جس کے مطابق یہاں ہر کوئی قابل احترام ہے۔ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی ثقافت ہو، کسی فرق و امتیاز کے بغیر وہ قابل عزت ٹھہرے گا۔ مزید مذہب و عقائد کا اختلاف تبادلہ خیال کو فروغ دے گا۔ اب دوسروں سے بات چیت کریں، گفت و شنید کریں، تبادلہ خیال کریں، لیکن کسی کی تحقیر نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ صحیح العقیدہ ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی تحقیر کریں، دوسروں کو چھوٹا سمجھیں، چونکہ دین اسلام ہمیں جو پالیسی دیتا ہے وہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ وہ کسی کو حقیر سمجھنے یا کسی کو برے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام کے اجتماعیت کے حوالے سے دو بڑے اہداف ہیں۔ اول، قرآن حکیم کی سچائی کو عام کرنا، ہر خاص و عام تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ دوسرا، معاشرے کے ماحول کو پرامن اور صحت مند رکھنا۔ اس پہلو سے قرآن پاک نے پرہیزگاری اور ضبط نفس کی تاکید کی ہے۔ پرہیزگاری اور ضبط نفس انسان کے اندر ٹالرنس پیدا کرتا ہے، اسے رواداری کے راستے پر چلاتا ہے۔ نتیجتاً اسلامی فکر کے اندر آپس میں تصادم، لڑائی جھگڑا، کشیدگی، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اسی طرح دوسروں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یقیناً یہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کا بہترین اصول ہے۔ مزید ذہن میں یہ رہے کہ اچھے معاشرے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہو، وہ غیر مذہبی ہو، البتہ یہ لازم ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری پر ہونی چاہیے۔ باہمی احترام صرف ایک اخلاقی قدر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ذہنی ارتقاء کو بھی ترقی دیتا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وسیع کرتا ہے۔ پرامن فضا میں ہمیشہ فکری چیلنج پیش آتے ہیں، اور اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو جب آپ پیش کریں گے تو آپ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ اس طرح تمام ثقافتوں کا، تمام انسانوں کا اور تمام مذاہب کا احترام جو ہے وہ آپ کی ذہنی ترقی کا باعث بھی بنتا ہے۔ باہمی احترام ہر قسم کی منفی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی سوچ و فکر سے خوبصورتی اور رعنائی کو دریافت کریں۔ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو پرامن طریقوں سے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے از حد ضروری عمل ہے۔